اوورال ہمارا چونکہ واسطہ حنفیوں سے پڑا ہوا ہے اور دنیا میں گمراہی کی جو پیشوائی کا شرف ہے نا ہر جگہ وہ دیوبند اور بریلویوں کو ہی حاصل ہے نا عقائد کی، اس لیے میں نے حنفیوں کے اوپر ٹارگٹ کیا۔ باقی آپ کی بات درست ہے کہ امام ترمذی نے لکھا ہے۔ مرزا جیلمی نے فقہ حنفی کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ فقہ حنفی میں اگر باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، باپ پر کوئی سزا نہیں ہے جو فقہ حنفی میں رکھی گئی ہو کہ اس کو سزا دی جائے، جبکہ یہ بالکل مرزا جیلمی کا سفید چٹا ننگا جھوٹ تھا۔ جن کتابوں کے اس نے باقاعدہ حوالے دکھائے ہیں انہی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ باپ اگر بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو باپ پر قصاص نہیں ہے، البتہ دیت اس پر واجب ہے، وہ دیت دے گا، اور جیسے قصاص سزا ہے ایسے دیت بھی سزا ہے۔ پہلی امتوں میں جو قوم بنی اسرائیل ہے ان میں قصاص تھا، دیت نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں 4498 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قوموں میں قصاص تھا، دیت نہیں تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ایک جو نا وہ دوسری آپشن رکھی کہ قصاص نہیں ہے تو اس پر دیت دی جائے گی۔ تو قصاص بھی اور دیت یہ دونوں سزائیں ہیں، اور قصاص ہے قتل عمد کی صورت میں، اور اس کے بعد قتل شبہ عمد ہو، قتل خطا ہو، شبہ خطا ہو، اور یعنی خطا جو جاری مجرے خطا، اور قتل بسبب، ان میں جو ہے وہ دیت ہوتی ہے یا کفارہ ہوتا ہے۔ تو اب مرزا نے بالکل چٹا ننگا سفید جھوٹ بولا کہ فقہ حنفی میں کوئی سزا ہی نہیں ہے، جبکہ سزا ہے، اور وہ سزا ہے دیت کی سزا، جس طرح کہ قتل کی باقی صورتوں میں دیت کی سزا ہے یا کفارہ وغیرہ ہے۔ تو اس کا میں نے بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ جواب دیا کہ فقہ حنفی کا یہ جو موقف ہے وہ بحمد تعالیٰ دلائل کے اوپر ہے۔ احادیث رسول موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث موجود ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث اس پر موجود ہے، جس کی بنیاد پر فقہ حنفی نے یہ مسئلہ جو ہے اس کو رکھا ہے۔ اور نہ صرف فقہ حنفی بلکہ یہ مسئلہ فقہ شافعی میں موجود ہے، فقہ حنبلی میں موجود ہے، اور فقہ حنفی میں موجود ہے، اور اہل تشیع کے ہاں جو اپنے آپ کو فقہ جعفریہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ موجود ہے۔ ابن تیمیہ اس کو مان رہا ہے، ناصر الدین البانی اس کو مان رہا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو باپ کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، مسئلہ رہ گیا دیت کا تو دیت اس پر واجب ہوگی۔ اب مرزا جیلمی سے کسی نے سوال کیا ہے تو مرزا نے فوراً یو ٹرن لیا، وہ جی میں نے فقہ حنفی کا نام اس لیے لیا تھا کہ چونکہ ہم پاکستان ہندوستان میں زیادہ حنفی پائے جاتے ہیں، زیادہ حنفی، چونکہ میں نے اس لیے فقہ حنفی کا نام، جبکہ اس نے فقہ حنفی کا صرف نام اس لیے لیا تھا تاکہ یہ لوگوں کو ورگلا سکے، دھوکہ دے سکے، اور فقہ حنفی سے لوگوں کو متنفر اور بدظن کر سکے کہ یہ مسئلہ صرف فقہ حنفی کا ہے، باقی ساری امت ایک طرف کھڑی ہے، جبکہ پوری امت میں سے چند افراد وہ ہیں جو اس مسئلے میں مخالف ہیں، باقی تو سارے کے سارے جو ائمہ مجتہدین ہیں جمہور اس مسئلے پر کھڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں باپ اگر بیٹے کو قتل کر دیتا ہے تو باپ کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اور پھر وہ دلیل کی بنیاد پر، یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس دلیل ہے، احادیث رسول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا، جو کہ احادیث طیبات کتب حدیث میں، متعدد کتب حدیث میں 4 صحابہ اکرام سے، بالخصوص حضرت سیدنا عمر فاروق اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں 1399 اور 1400 اور 1401 یہ 3 مسلسل احادیث موجود ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 احادیث کو بیان کیا۔ مرزا نے یہاں دجل اور دھوکہ دیا، اور پھر نئے بیان میں وہی دھوکہ دہی کیا ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ امام ترمذی نے تینوں روایات کو ذکر کر کے تینوں کے اوپر جرح کیا ہے، جبکہ یہ بالکل صاف جھوٹ ہے۔ امام ترمذی نے 1399 حدیث کو ذکر کیا ہے، اس کے ایک راوی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ راوی ضعیف ہے، لیکن 1399 ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ عمل اسی حدیث کے اوپر ہے، یعنی امت کے اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر حدیث نمبر 1400 سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے ہے، اس کے نیچے کوئی جرح نقل نہیں کی، بالکل کسی قسم کی، نہ تو اس حدیث کو ضعیف کہا، نہ اس کے نیچے کوئی جرح نقل کی۔ وہ ترجمے میں نیچے کسی وہابی مولوی نے ترجمے میں نیچے کچھ لکھا ہوا ہے، وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کا نہ تو تبصرہ ہے نہ امام ترمذی کی جرح ہے، پڑھتا ہے اردو کی کتابیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور پھر وہاں دجل یہ کیا ہے، روایت نمبر 1400
اس نے جو ڈسپلے دکھایا ہے جامع ترمذی کی روایت نمبر 1400 کا، وہ وہابی کسی عالم کا ترجمہ ہے اور اس پر ناصر الدین البانی کی تحکیم ہے، اور نیچے لکھا ہے کہ صحیح عند الالبانی، اسی 1400 نمبر حدیث جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور جو نسخہ یہ دکھا رہا ہے اس نسخے میں اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ صحیح عند الالبانی۔ مرزا نے پرانے بیان میں بھی نیچے اس جو ڈسپلے اس کے اوپر وہ حدیث کے نیچے وائٹنر پھیرا ہوا تھا، وہاں سے یہ لفظ مٹائے ہوئے تھے، اور ابھی دوبارہ دکھایا تو اس میں بھی نیچے مٹائے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے میں نے بڑی دیانتداری کی، میں نے تو امام ترمذی کا وہ تبصرہ بھی دکھایا ہے، اور اگلی حدیث میں دجل کر گیا 1400 نمبر میں، وہ دجل یہ کیا کہ لکھا تھا صحیح عند الالبانی، اور اس کو نیچے سے مٹا دیا، وائٹنر پھیر دیا۔ اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں احادیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عمل اسی کے مطابق ہے۔ کہتا جی کہ یہ تینوں حدیثیں جو نا وہ ضعیف ہیں، اس کو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے انوار الصحیفہ میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کون ہے جی؟ ہمارے اماموں کی بات آئے تو کہتا ہے ماموں پارٹی، یہ تمہارے مامے، تو مرزا صاحب یہ زبیر علی زئی تمہارے چھوٹے ماموں کے بڑے ماموں ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ وہابیوں کا مولوی ہے۔ اب بڑے بڑے امت کے اماموں کو چھوڑ کے قوم کو وہابیوں کے پیچھے لگا رہے ہو، یعنی جس حدیث کو امام ابو حنیفہ صحیح کہیں وہ ضعیف ہے، امام شافعی صحیح کہیں وہ ضعیف ہے، امام احمد بن حنبل کہیں وہ ضعیف ہے، اور 15ویں صدی کا وہابی مولوی کہے کہ یہ ضعیف ہے تو وہ جناب ضعیف ہوگی، اور وہ اس کو صحیح کہے تو وہ صحیح ہوگی۔ اور اسی حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہوا ہے۔ تمام روایت کو جمع کر کے ناصر الدین البانی یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ جمہور علماء امت کا عمل ہے، جبکہ ان تمام روایات کو ریجیکٹ کر رکھا تھا، جعلی ہے، من گڑھتے ہیں، جعلی ہیں، ضعیف ہیں، جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ اس کے اوپر عمل ہے۔ عمل کا مطلب کیا ہے کہ امت کے علماء جو ہے اہل علم وہ جعلی روایتوں پہ عمل کرتے رہے، جھوٹ بولتا ہے، کذب بیانی کرتا ہے، اور پھر اس حدیث کو امت کے اجلہ محدثین نے ان حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام ابو بکر احمد ابن الحسین البیہقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 458 ہجری اپنی کتاب معرفت السنن والآثار میں اس حدیث کو صحیح کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں اس حدیث سے استدلال کر کے اس کو صحیح مانا تو اس سے مسئلہ اخذ کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے میں پیش کر چکا ہوں، یہ بروایت عبداللہ اور یہ بروایت مہنہ بن یحییٰ شامی، دونوں مسائل میں امام احمد بن حنبل کا موقف، اور اسی حدیث سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا موقف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف، اور ان روایات اور احادیث کو امت کے اماموں نے صحیح قرار دیا۔ امام بیہقی صحیح قرار دے رہے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی تلخیص الحبیر میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ امام جمال الدین زیلی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ میں اس کو صحیح کہا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 92-93 پہ۔ ابن الجارود نے اس کو صحیح کہا، امام ابن حجر نے بلوغ المرام میں اس کو نقل کیا، اور امام ابن عبد البر اندلسی نے تمہید میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس ان دونوں کی حدیث کو ذکر کیا، اور ذکر کر کے کہتے ہیں ہوا حدیث مشہور عند اہل العلم بالحجاز والعراق، حجاز اور عراق کے اہل علم میں یہ حدیث مشہور ہے، مستفید عندہم یستغنی بشہرتہ وقبولہ والعمل بہ عن الاسناد فیہ، کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اتنی مشہور اور مقبول اور قابل عمل ہے کہ یہ احادیث سند سے مستغنی ہو چکی ہیں، سند کی یہاں حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مشہور، امت کا مقبول اور قابل عمل، اور امت کے جمہور ائمہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہوا ہے۔ اب جان چھڑانے کے لیے کہتا جی کہ نہیں، چاہے جمہور ایک طرف ہے، اس میں امام مالک کا موقف ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمہور کا موقف جو وہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف جمہور کا موقف نہ کہو، یہ کہو یہ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی 2661 اور 2662 یہ حدیث سے قرآن کے خلاف ہیں، یہ احادیث اور روایات قرآن کے خلاف ہیں۔ تو مرزا جی اگر یہ روایات اور احادیث قرآن کے خلاف ہیں تو ذرا ہمت کریں، اگر بابی نہیں ہے، اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہو، تو صحیح بخاری کے اندر 3047 اور 6903 اور کئی مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے، اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت کے مطابق پاکستان میں اگر کوئی مسلمان
کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو قتل کر دے تو اس کی سزا قتل نہیں بنتی۔ اب تم نے بابوں کا سہارا نہیں لینا اور اپنے چھوٹے اور بڑے ماموں کا سہارا نہیں لینا، اور علمی کتابی ہونے کے دعوے داروں تو اس حدیث کے مطابق یا تو یہ کہو کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یا پھر فقہ حنفی کا سہارا لیے بغیر اس کو تم نے بیان کرنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان پاکستان میں کسی عیسائی، کسی ہندو، کسی سکھ کو قتل کر دیتا ہے تو اس مسلمان کی سزا قتل نہیں ہے۔ فقہ حنفی کا سہارا لیے بغیر اس حدیث کا ذرا مطلب بیان کرو۔ یہ حدیث بظاہر جو ہے وہ پھر قرآن کے خلاف بنتی ہے، کیونکہ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی قرآن کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح مخالفت ثابت نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید میں جو جان کے بدلے جان قتل کرنے کا جو حکم ہے وہ حکم عام مخصوص عنہ البعض ہے۔ سمجھے، جہاں حکم عام آئے تو عام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عام لم یخص عنہ البعض اور عام خص عنہ البعض، یعنی وہ عام جس میں سے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو، عام اپنے عموم پہ باقی ہو، اور دوسری قسم ہے کہ وہ عام جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو۔ یہ حکم جو جان کے بدلے میں جان والا ہے، یہ حکم وہ عام ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو حکم ہے جان کے بدلے میں جان والا، اس میں سے باپ کو جو ہے نا وہ مستثنا قرار دیا گیا ہے، خاص کیا گیا ہے۔ باپ اگر بیٹے کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا قصاص نہیں ہے بلکہ اس کی سزا دیت اس پر واجب ہے۔ جمہور امت کا اس پر عمل ہے، اہل تشیع بھی اسی کے قائل ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یہ جو ہے نا تینوں امام فقہ اہل سنت کی فقہ کے، یہ تینوں کے تینوں اس کے قائل ہیں۔ اب رہ گئی بات مرزا جرمی کے حوالے سے، کہتا جی کہ اجتہاد ہی کرنا ہے، تو آپ جامع ترمذی کی 2109 نمبر حدیث کے مطابق جو صحیح سند کے ساتھ جامع ترمذی موجود ہے، ترمذی کی جعلی روایت پیش کر رہے ہو جس کے اوپر امام ترمذی نے تینوں روایتوں کے اوپر جرح کی ہے کہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور جو حدیث صحیح سند سے جامع ترمذی میں ہی موجود ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی جھوٹ گپ ماری مرزا نے۔ یقین جانے کہ جو ڈسپلے دکھا رہا ہے نا جس صفحے کا، اس صفحے کو آپ کھول کے دیکھ لیں، اسی کے نیچے حدیث کے نیچے امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ متروک ہے، اور اسی حدیث کے اندر ابن شہاب زہری مدلس ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، ابن ماجہ کی سند میں بھی اور جامع ترمذی میں بھی ابن شہاب زہری مدلس سبقہ ثالثہ کے ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2109 بیان کی، نیچے لکھا باقاعدہ کہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ، اس کو بعض اہل حدیث نے متروک قرار دیا ہے، جس کو امام ترمذی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے اجتہاد کرنا ہی ہے تو جامع ترمذی کی 2109 نمبر حدیث کے مطابق کریں جو صحیح سند سے امام ترمذی لائے ہیں۔ کس صحیح سند سے؟ جس کو زبیر علی زئی نے حسن کہہ دیا وہ صحیح ہوگی، ایک تو زئی نے اس کو حسن کہا ہے، اور کہا بھی اس کے ساتھ لکھا ہے کہ وَلَهُ شواہد، شواہد کے ساتھ۔ اگر البانی یہ روایت لے کے آئے اور کہیں شواہد کے ساتھ یہ ساری احادیث صحیح ہیں، تو کہتا ہے وہ ضعیف جمع ضعیف ملا کے البانی نے ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو حافظ زبیر علی زئی نے کس طرح کی ہے؟ وہ بھی ساتھ لے کر ہے کہ شواہد کے ساتھ یہ صحیح ہے، کیونکہ ابن شہاب زہری مدلس ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور یہاں تدلیس ان کی سما کی تصریح موجود نہیں ہے، اور پھر امام ترمذی حدیث کو بیان کر کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ متروک ہے محدثین کے ہاں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور جھوٹا آدمی اس ضعیف کو کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے جس کو امام ترمذی ضعیف کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح دجل کر کے دھوکہ دے کے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکنے کی کوشش کرتا ہے۔